السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے ویٹنگ فار بائیڈن۔ افغانستان سے وڈرال کے بعد کیا ایک مرتبہ پھر سے ویسٹرن ورلڈ اپنی بیک ٹرن کرنے والی ہے پاکستان کی جانب، جیسا کہ انہوں نے 1980s میں کیا تھا، سوویت یونین کی وار جب اینڈ ہوئی تھی؟ یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اکتوبر کا مہینہ بہت زیادہ اہم ہوگا پاکستان کے لیے، کیونکہ اس مہینے میں 4 بہت ہی زیادہ اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اپنا پروگرام ریزیوم کرنے والا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، لیکن ابھی انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنی ہے کہ انہوں نے جو گروتھ بیس سٹیمولس پالیسیز اپنائی تھی، کیا یہ ان کو ریورس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا آئی ایم ایف اپنا یہ پروگرام ریزیوم نہیں کرے گا؟ اگر ریزیوم نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے کے میں پاکستان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہے $1 بلین کے یورو بانڈ میچور ہونے جا رہے ہیں اکتوبر 13 کو۔ اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ ویسٹرن کنٹریز کا کیا رسپانس رہتا ہے پاکستان کی جانب۔ تیسرا اہم پوائنٹ ہے ایف اے ٹی ایف کی پلینری میٹنگ ہونے جا رہی ہے اکتوبر 17 سے اکتوبر 22 تک۔ اس میں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ کیا ایف اے ٹی ایف پاکستان کو گرے لسٹ میں مینٹین رہے گی یا گرے لسٹ سے پاکستان کو ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ اس کے بہت زیادہ اہم نتائج ہوں گے انویسٹمنٹس کے حوالے سے، کیونکہ اگر پاکستان کو مینٹین رکھا جاتا ہے گرے لسٹ کے اوپر تو بہت سارے جو فارن انویسٹرز ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوں گے پاکستان میں انویسٹ کرنے میں۔ اور چوتھا اہم پوائنٹ یہ ہے، اکتوبر اس لیے بھی اہم ہے کہ شوکت خان ترین 6 مہینے کی جو ان کی اپوائنٹمنٹ کی تھی فنانس منسٹر کے طور پہ، وہ اینڈ ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے ان کو نیشنل اسمبلی میں یا پھر سینٹ میں سلیکٹ ہونا ہوگا، ورنہ ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا، اس پوسٹ سے ہٹنا پڑے گا۔ تو یہ تمام ڈیولپمنٹس بہت زیادہ اہم ہیں، ضروری ہیں، ان کو ہم 1 بائی 1 اسٹڈی کریں گے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اگر نہیں ہوتا تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے۔ ناؤ دیٹ دی ایویکویشنز فرام افغانستان آر کمپلیٹ، اب جب کہ افغانستان سے انخلا مکمل ہو چکا ہے، اینڈ فارن ٹروپس ہیو ڈپارٹیڈ فرام دی کنٹری، اور غیر ملک کی افواج ملک سے جا چکی ہیں، دا ریئل گیم بگنس، تو حقیقی گیم اب سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب ٹل ناؤ، اب تک ایوری تھنگ واز ان اسٹیٹ آف لمبو، ہر چیز انسرٹن تھی، غیر یقینی تھی۔ سنس دا فوکس ان دا ویسٹرن کیپٹلز واز لارجلی، کیونکہ جو فوکس تھا مغربی کیپٹلز کا وہ کس چیز پہ تھا کہ انشور کیا جائے، یقینی بنایا جائے، سیف ریموول آف دیئر پیپل، اپنے لوگوں کو ریموو کرنا افغانستان سے، اور ان لوگوں کو جو کہ ان کے الائز رہے ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے افغانستان میں۔ دس از کریٹیکل کویسچن فیسنگ پاکستان ٹوڈے، تو یہ ایک اہم سوال ہے جو پاکستان کو فیس کر رہا ہے آج کے دن۔ کولن ہے، پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا، اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا مغربی دنیا اپنی بیک ٹرن کر لے گی پاکستان کی جانب، جیسا کہ انہوں نے اینڈ آف افغان وار کے ٹائم کی تھی 1980s میں۔ اف سو، اگر ایسا ہوتا ہے، دیر آر ویری سگنیفیکنٹ امپلیکیشنز فار پاکستان کے اوپر اس کے بہت زیادہ سنگین نتائج ہوں گے۔ بٹ اف وائزر کونسل از ٹو پرویل، اگر عقل مند کونسل غالب رہتی ہے، اینڈ ڈسپائٹ دا سٹنگ آف وڈرال، اور وڈرال کے دکھ کے باوجود، دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن آپٹس ٹو ٹیک اے پریگمیٹک روڈ، بائیڈن ایڈمنسٹریشن یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ایک آپٹیمسٹک روڈ اپنائیں گے فارورڈ، اور انگیجمنٹ اپنی برقرار رکھیں گے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ، دین اٹ ول بی کریٹیکل، تب یہ اہم ہوگا ٹو فائنڈ آؤٹ وٹ سارٹ آف انگیجمنٹ دے ول ہیو ان مائنڈ، کہ کس قسم کی انگیجمنٹ وہ چاہتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ۔ مچ رائڈز آن دس کویسچن، بہت ساری رائڈز ہیں اس کویسچن پہ، سوال پہ، اسپیشلی گیون دا ٹائم لائن، خاص طور پہ اس ٹائم لائن کو دیکھتے ہوئے، دیٹ لائز بیفور اس، جو ہمارے سامنے ہے۔ دا منتھ آف اکتوبر از کریٹیکل، اکتوبر کا مہینہ بہت زیادہ اہم ہے 4 وجوہات کی وجہ سے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا پروگرام ریزیوم کرنا چاہتا ہے، اسپیسیفکلی ڈیورنگ دی اینول میٹنگ شیڈیولڈ بٹوین دا 11th اینڈ 17th آف منتھ، اور ایسا ہونے جا رہا ہے، اینول میٹنگ ہے 11 سے لے کے 17 آف اکتوبر کے منتھ میں۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ $1 بلین کے یورو بانڈ میچور ہو رہے ہیں اکتوبر 13 کو، اینڈ دا گورنمنٹ از ہوپنگ ٹو فلوٹ این ادر بانڈ، اور گورنمنٹ ایک اور بانڈ کو فلوٹ کرنا چاہتی ہے اسی ٹائم میں، تاکہ جو ری پیمنٹ ہے اس کی وہ ریزروز کو ڈرین نہ کرے، ختم نہ کرے۔ تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی پلینری میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جس کو شیڈول کیا گیا ہے اکتوبر 17 سے اکتوبر 22 تک۔ یہ رائٹ آفٹر ہے آئی ایم ایف کے اینول میٹنگ کے، یعنی کہ وہ 11 سے 17 ہے، 17 سے اکتوبر 22 ہے یہ۔ اینڈ دا وار ڈاگ از سیٹ ٹو ڈیسائیڈ، اور وار ڈاگ نے یہ فیصلہ کرنا ہے
whether or not to pull Pakistan out of the grey list in this meeting, کہ اس میٹنگ میں پاکستان کو گرے لسٹ سے پل کیا جانا چاہیے یا پھر نہیں کیا جانا چاہیے. ریکال دی لاسٹ میٹنگ ان جون، اگر ہم یاد کریں جون میں جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں کچھ اور کنڈیشنز اٹیچ کر دی گئی تھی کنٹری کے ساتھ، 6 مور کنڈیشنز اٹیچ کی تھی. آج کے ایڈیٹوریل میں ہم نے یہ اسٹڈی کیا ہے. اینڈ پٹ دا کوسچن آف ٹل دی نیکسٹ میٹنگ، اور تمام سوالات کو اگلی میٹنگ تک پوسٹ پون کر دیا تھا. اینڈ فورتھ اور چوتھا پوائنٹ اہم یہ ہے، اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اکتوبر کا جو مہینہ ہے اس میں شوکت ترین کے 6 مہینے کی اپوائنٹمنٹ ایز اے وزیر خزانہ مکمل ہو رہی ہے، ختم ہونے جا رہی ہے. ہی مسٹ ایدر بیکم اے ممبر آف نیشنل اسمبلی، ان کو یا تو نیشنل اسمبلی کا ممبر بننا ہوگا یا پھر اسٹیپ ڈاؤن کرنا ہوگا. آل دیز ایونٹس آن دی ٹائم لائن اور انٹر لنک، یہ ٹائم لائن پہ جو تمام انسیڈنٹس ہیں، ایونٹس ہیں، یہ لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. IMF is of the mind that Pakistan needs to start unwinding the stimulus measures. IMF کا یہ مائنڈ ہے کہ پاکستان کو انڈو کرنا چاہیے stimulus measures کو، یعنی کہ گروتھ کے لیے جو اقدامات انیشیٹوز پاکستان نے اپنائے تھے ان کو ریورس کرنا چاہیے. اٹ اناؤنس لاسٹ ایئر، جو پاکستان نے پچھلے سال اناؤنس کیے تھے کووڈ ریسپانس پلان میں، میئرز لائک، اور اس میں کچھ میئرز کیا تھی کہ جو شرح سود تھی اس کو کم کیا گیا تھا، اسی طرح سے سبسیڈائزڈ کریڈٹ دیا گیا تھا انڈسٹری کو اسٹیٹ بینک کی جانب سے، اور ایمنیسٹی دی گئی تھی، ایمنیسٹی اسکیمز اناؤنس کی گئی تھی تاکہ جو بلیک منی ہے اس کو کنسٹرکشن میں پمپ کر سکے. بٹ عمران خان از آف دی اپوزٹ مائنڈ، لیکن عمران خان اس سے مخالف مائنڈ رکھتے ہیں، نظریہ ان کا نیریٹو مختلف ہے. ہی وانٹس ٹو ریمپ اپ گروتھ، وہ گروتھ کو ایکسلریٹ کرنا چاہتے ہیں مزید. اینڈ اناؤنس اے واس سوشل پروٹیکشن پروگرام، اور انہوں نے ایک واس سوشل پروٹیکشن اناؤنس کیا گیا ہے جس کو کہا گیا ہے کامیاب پاکستان. پٹنگ اے فردر برڈن آن گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز، تو حکومت کے جو اخراجات ہیں اس پہ مزید دباؤ آ جائے گا اس پروگرام کی وجہ سے. دا گروتھ از لیڈنگ ٹو رائز ان امپورٹس، اس گروتھ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، جو ہماری درآمدات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ انکریز کر رہا ہے، سویل کر رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا جب درآمدات اور برآمدات میں گیپ بڑھے گا تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. سینڈنگ دا گورنمنٹ آن بوروئنگ سپری، اس کی وجہ سے حکومت کو قرضے لینے پڑ رہے ہیں اور وہ قرضے بڑھ رہے ہیں ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر، اور یہ پریونٹ کر رہے ہیں فارن ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں ان کو ڈرین ہونے سے. اینڈ جسٹ اے فیو ڈیز اگو، اور کچھ دن پہلے، دا گورنمنٹ اونز اکنامک ایڈوائزری کونسل، جو حکومت کی اپنی معیشتی ایڈوائزری کونسل ہے، انہوں نے یہ نصیحت کی گئی تھی کہ پلیس اے 2 year مورٹوریم آن فارن بورنگس، کے بیرونی قرضوں پہ ٹیمپریری سسپینشن لگانی چاہیے 2 سال کے لیے. سینگ ہاؤ ریپیڈلی دس ڈیپٹ واز بلڈ اپ، یہ دیکھتے ہوئے کہ کس طرح سے قرضہ بڑھ رہا ہے. اینڈ دی پریویلنگ انسرٹینٹی اراؤنڈ دی فیوچر ڈائریکشن آف انٹرسٹ ریٹس ان دا گلوبل مارکیٹ، اور گلوبل مارکیٹ میں جو شرح سود ہے مستقبل میں اس کے بارے میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے. سو پاکستان از لائکلی ٹو فیس این اپ ہل ٹاسک دیٹ دا IMF ان اکتوبر، اور پاکستان کو اب اس ٹاسک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ IMF اکتوبر میں اور ریکوائر کرے گا، پاکستان کو ریکوائرڈ ہوں گی یونائٹڈ اسٹیٹس سے سپورٹ. کیوں سپورٹ کی ضرورت ہوگی یونائٹڈ اسٹیٹس کی؟ کیونکہ اس کا بہت زیادہ کلاؤٹ ہے، کنسیڈریبل سگنیفیکنٹ انفلوئنس ہے IMF کے اوپر. اف دا پروگرام از ٹو ریزیوم، اگر پاکستان کو ریزیوم کرنا چاہتا ہے پاکستان بغیر انوائنڈ کیے اپنا اسٹیمولس پیکیج. اف دا پروگرام فیلز ٹو ریسٹارٹ ان اکتوبر، کیا ہوگا اگر پروگرام ناکام ہو جاتا ہے اکتوبر میں ریسٹارٹ ہونے میں، اور شوکت ترین ریٹرن ہوتے ہیں اینول میٹنگ سے واشنگٹن DC میں بغیر کسی نتیجے کے ایمٹی ہینڈڈ، اٹ ول ہیو سیریس کانسیکوینسز فار دا کنٹریز ایبلٹی ٹو رائز مور ایکسٹرنل ڈیٹ، تو پاکستان کے لیے سنگین نتائج ہوں گے مزید قرضہ ریز کرنے میں، کیونکہ ابھی انہوں نے ڈیپٹ پے کرنا ہے آن گوئنگ گروتھ کا. دیٹ مومنٹم ول بی دا فرسٹ کریٹیکل ریویل، تو یہ جو مومنٹ ہوگا، لمحہ ہوگا، یہ ریویل کرے گا، ظاہر کرے گا کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے مغربی کیپٹلز کی دنیا میں اور خاص طور پر US کی آنکھوں میں. انٹل دین، تب تک پیپل ول بی لسننگ ٹو اسٹیٹمنٹس کمنگ آؤٹ آف دی بائیڈن ایڈمنسٹریشن ویری کیئرفلی، تب تک لوگ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹس، ریمارکس، اٹرنسز، بیانات آئیں گے ان کو بہت احتیاط سے سنیں گے تاکہ وہ ان کو پارس کر سکیں، ڈیوائڈ کر سکیں کوئی ہنٹ یا کلیو فائنڈ کرنے میں. ایز ہاؤ دے آر ویونگ دیئر انگیجمنٹس ود دا ریجن پوسٹ وڈرال، کہ وہ خطے کے ساتھ کس طرح انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں پوسٹ وڈرال کے بعد. دس پٹس ترین ان دا ان انویبل پوزیشن، یہ ترین کو پٹ کرتا ہے ایک ان پلیزنٹ پوزیشن میں کہ انہوں نے کنونس کرنا ہے عمران خان کو کہ وہ ان پاپولر، غیر شہرت والے ڈیسیجنز لیں.
ایٹ دی مومنٹ ایسے لمحے میں جب خان نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے یا نہیں کریں گے ترین کو ایز اے فنانس منسٹر کے طور پہ. دس ول بی اے ٹرکی مومنٹ, یہ ایک بہت ٹرکی لمحہ ہوگا, اینڈ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی ہاؤ اٹ پلیز آؤٹ, اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں. FATF پلینری کی بات کریں تو یہ سیکنڈ موسٹ مومنٹ ہوگا جو کہ ظاہر کرے گا, ریویل کرے گا, انکنسیل کرے گا کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے مغربی دنیا کی آنکھوں میں اور خاص طور پہ US کی نظر میں. اف پاکستان فیلز ٹو گریجویٹ فرام دی سو کالڈ گرے لسٹ, اگر پاکستان اس گرے لسٹ سے نہیں نکل پاتا, اٹ ول سینڈ اے پاورفل سگنل, تو یہ ایک بہت اسٹرانگ سگنل, سائن, انڈیکیشن بھیجے گا عالمی مارکیٹس میں کہ جو کنٹری کا فنانشل سسٹم ہے یہ ابھی بھی انڈر شیڈو ہے. اٹ ول ناٹ بی گڈ سگنل ایٹ آل, یہ ایک اچھا سگنل نہیں ہوگا, سائن نہیں ہوگا. دا بیسٹ آؤٹ کم فار دی گورنمنٹ گیون اٹس پریزنٹ پریورٹیز, ابھی ان کی جو پریورٹیز ہیں, ترجیحات ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے جو اس کی بیسٹ آؤٹ کم ہوگی وہ کیا ہوگی کہ ریزیوم کیا جائے فنڈ پروگرام کو منیمل رول بیک کے ساتھ اسٹیمولس میئرس کے, اینڈ فردر پوسٹپونمنٹ آف ڈیسیجن آن پاور ٹیرفس اینڈ ریونیو ہائکس, اور مزید تاخیر نہ کی جائے پاور ٹیرفس میں اور ریونیو ہائکس میں جن کو فالو کیا جا سکتا ہے, فالو کر کے گرے لسٹ سے نکلا جا سکتا ہے. along دی وے اف دا یورو بانڈ میچورٹی کین بی فالوڈ اپ, اس کے ساتھ ساتھ اگر یورو بانڈ کی میچورٹی کو فالو کیا جاتا ہے نیو فلوٹیشن کے لیے, تو جو ریزروز ہیں پاکستان کے فارن ایکسچینج کے وہ انٹیکٹ رہیں گے. اٹ ول بی آئیڈیل, یہ آئیڈیل سچویشن ہے فار دیئر اون پریورٹیز دیٹ از, جو کہ ان کی ترجیحات ہیں. بٹ اف وی سی این ادر پوسٹپونمنٹ آن پروگرام ریزمپشن, اگر IMF کے پروگرام کے ریزیوم ہونے میں ہم مزید تاخیر دیکھتے ہیں, فالوڈ بائی کنٹینیویشن آن دا گرے لسٹ, اور ہم گرے لسٹ میں بھی برقرار رہتے ہیں, اٹ ول مین, اس کا مطلب یہ ہوگا گورنمنٹ از ڈرفٹنگ ٹورڈز انٹرینچمنٹ فرام دی ویسٹرن کیپٹلس, کے جو حکومت ہے وہ ویسٹرن کیپٹلس کی جو ان کی نظر ہے اس میں اب اس کی اہمیت نہیں رہی. اینڈ اف دا اکتوبر سیز اے نیو فنانس منسٹرز کمنگ ان, اگر اکتوبر میں ایک نئے وزیر خزانہ آتے ہیں, وی ول نو, تو ہم جان جائیں گے کنٹریز گروتھ پاتھ ہیز ہٹ چاپی واٹرز, کے پاکستان کا جو گروتھ پارٹ ہے وہ چاپی واٹرز میں ہے, ٹربل واٹرز میں ہے, اینڈ از انیویٹیبلی ول ایٹ سیم پوائنٹ, اور یہ انوائڈیبلی ڈائریکٹلی آٹومیٹکلی سیم پوائنٹ پہ ہوگا. ارینجمنٹس فار آل دس ہیو ٹو بی میڈ اینڈ فائنلائزڈ ان سپٹمبر, ان تمام چیزوں کی ارینجمنٹس سپتمبر میں فائنلائز کرنی ہوں گی. دس از وین دا فنانس منسٹری مسٹ ڈراپ اٹس لیٹر آف انٹینٹ, یہ وہ مہینہ ہے جس میں فنانس منسٹری کو, وزارت خزانہ کو جو ان کا انٹینٹ ہے, ارادے ہیں, وہ ڈراپ کرنے ہوں گے نیکسٹ ریویو کے لیے فنڈ کے ساتھ. ویئر دا پاور منسٹری مسٹ شو دیٹ, اور جو پاور منسٹری ہے ان کو یہ دکھانا ہوگا کہ گردشی قرضوں کو کرٹیل کر لیا گیا ہے, ریڈیوس کر دیا گیا ہے, اور ان کے پاس ایک وائیبل اسٹریٹجی ہے, پلان ہے, حکمت عملی ہے ڈرا ڈاؤن کرنے کے لیے بغیر پاور ٹیرفس کو بغیر ریز کیے. ویئر دی پولیٹیکل لیڈرشپ ہیز ٹو ڈیسائیڈ, اور سیاسی حکمرانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا ہاؤ ٹو گیٹ اے سینٹ سیٹ فار ترین, کہ وہ سینٹ کی سیٹ کس طرح حاصل کریں ترین کے لیے, اف دے آر ٹو کنٹینیو ود ہم, اگر وہ اس کو وزیر خزانہ رکھنا چاہتے ہیں. اے لاٹ رائڈز آن دی فون کال فرام دی ہاؤس, اس لیے بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہیں وائٹ ہاؤس سے فون کال کے اوپر, فار وچ دے آر سو آبویسلی ویٹنگ, جس کے لیے وہ بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. تو یہ فون کال کے ویٹ کرنے کے پیچھے یہ تمام محرکات ہیں جو آج ہم نے اسٹڈی کر لیے. یہ آپ نے محرکات یاد رکھنے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, چاروں چیزیں, IMF کے ساتھ پروگرام بھی, یورو بانڈ بھی, FATF کی پلینری میٹنگ بھی, اور شوکت ترین کا فنانس منسٹر رہنا. تو اب ویسٹرن کا جو ویسٹرن ورلڈ ہے, مغربی دنیا ہے, ان کا بیہیویئر دیکھنا بھی ابھی باقی ہے. ایک اور ایڈیٹوریل اوپینین ہم اسٹڈی کریں گے کچھ دن بعد, جس میں ہم دیکھیں گے کہ ریفیوج پروسیسنگ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ مینٹین کرتے ہیں. یورپین کنٹریز ہیں, ایک کنٹری کو ایز اے پروسیسنگ یونٹ بناتے ہیں, اور پھر وہاں پہ یہ جو فیوج یونٹس ہوتے ہیں ایک بلیک ہول بن جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں بھی ہم اسٹڈی کریں گے, افغان سچویشن کو لے کے چلیں گے. تھینک یو سو مچ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.